بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل اور اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام اسلام اور ہم میں آپ کا میزبان زبیر الوی حاضر خدمت ہے اور ہم بات کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا جو نزول فرمایا، یہ 2 دفعہ اس کا نزول ہوا ہے اور یہ بار بار یہ ہر نماز کے اندر ریپیٹ ہوتی ہے یہ آیتیں، اور ان کو بار بار پڑھا جاتا ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کیا فرما رہا ہے۔ آخر کوئی تو ریزن ایسا ہے نا، کوئی تو ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بار بار ان آیات کے لیے کہا کہ نماز میں اس کو بار بار ادا کرو، بار بار اس کو پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ خاص اس کا حکم دیتا ہے، تو ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور سمجھنے کے لیے آج ہمارے سمجھانے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں 2 عظیم ہستیاں موجود ہیں، جناب صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب اور جناب پروفیسر عظیم بیگ صاحب۔ یہ دونوں محترم مہمان گرامی حاضر ہیں اور یہ انشاءاللہ اس سوال کا سیر حاصل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ جناب پروفیسر عظیم بیگ صاحب، السلام علیکم، خیریت سے ہیں سر آپ؟ جناب صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ ہم پچھلی پروگراموں میں ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، یہ تسلسل چل رہا ہے سورہ فاتحہ کا۔ سورہ فاتحہ تو کہ ایسی آیات ہیں کہ اگر اس پہ ہم گھنٹوں گھنٹوں کی گفتگو ہو تو پھر بھی مختصر ہوگی اس کے لیے، کیونکہ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس میں کثیر المعانی سورہ ہے یہ، کہ اس میں بہت سارے مفاہیم پیدا ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو ان آیات کا ترجمہ جو ہے کہ ہمارے عوام الناس کو اس تک پہنچانا ہے کہ اس کو ہم کیسے سمجھیں گے ان آیات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی یہ آیات تو سمجھ لو اتنی وسعت ہے کہ میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد کی ام الکتاب کے نام سے ان کی سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ اتنی موٹی ان کی میرا خیال ہے کہ ایک دن میں انسان اس کو نہیں پڑھ سکتا پورا دن لگا کے۔ یہ ایک مختصر سا ایک مشت از خاکے والی بات، ایک چھوٹا سا وہ ہے، لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے تو بہت سے علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی تھی۔ یہاں اسٹارٹ ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس پروگرام کا آغاز یہیں سے، پچھلے 2 پروگرام میں ہم نے 2 آیات اس کو ڈسکس کی تھی۔ اب ہماری یہ جو آگے کا اختتام ہے ہمارا پروگرام اہدنا الصراط المستقیم پر ہے۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے 4 نور عطا کیے، 3 نور بغیر مانگے دے دیے، چوتھے نور کے لیے اس نے کہا یہ مانگنا پڑے۔ صحیح۔ اور یہ اس مانگنے کا آغاز ہے۔ ایک انسان کا سورج کا نور ہے، صحیح، اگر سورج نہ ہوتا تو اندھیرا ہوتا۔ دوسرا آنکھوں کا نور ہے، اگر آنکھیں نہیں ہوتی اور سورج ہوتا تو پھر اندھیرا ہوتا۔ صحیح۔ تیسرا قرآن کا نور ہے، اگر آنکھیں نہیں ہوتی یا سورج نہ ہوتا اور قرآن ہوتا وہ بھی ہمارے لیے کسی کام کا نہیں۔ تو یہ تینوں نور انسان کی بے مانگے اللہ نے عطا کر دیے۔ جو چوتھا نور ہے وہ ہدایت کا نور ہے، اس کے لیے اس نے کہا کہ مانگو، مانگنا پڑے گا۔ پھر میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا، جو ہمارا غالباً اس پہلا پروگرام تھا، اس میں نے عرض کیا تھا کہ ہدایت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک تو سلیم الفطرت کو ملتی ہے اور دوسری کوشش کرنے والے کو ملتی ہے۔ سلیم الفطرت کی جو ہدایت ہے اس کو قرآن نے ہدی للمتقین کہا، کہ وہ شخص جو متقی ہے، پاک ہے، اندرونی طور پہ اس کے اندر کوئی خبث باطن نہیں ہے، اس کو یہ قرآن اس کے لیے سراپا ہدایت ہے، یعنی آگے چلتا رہے گا۔ اور اس میں مزید پھر دوسری جگہ قرآن میں ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے میں کوششیں کرتے جاؤ گے ہم تمہیں ہدایات کے راستے۔ دیکھیں، ایک متقی شخص ہے، جس طرح آپ نے فرمایا، جو متقی پرہیزگار ہے، پھر اس کو ہدایت کی ضرورت۔ میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں نا، متقی کے بھی 3 معنی ہیں نا۔ ایک وہ شخص ہے جو غلط بات کو غلط اور صحیح بات کو صحیح کہتا ہے، صحیح، اس سے کہا جا رہا ہے کہ جی جناب یہ دیکھ رہے ہیں یہاں آگ لگی ہے، یہاں نہیں جانا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں نہیں جاؤں گا، مجھے بھی نظر آ رہی ہے، یہ پہلا متقی ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ جی جناب یہ مجھے معلوم ہے کہ اس جگہ پہ آگ لگی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ آپ کو سچا سمجھ کے کہتا ہے میرا اتنا ضروری نہیں ہے لہذا میں آپ کے کہنے سے نہیں جاتا ہوں، یہ دوسرا متقی ہے۔ اور تیسرا کہتا ہے یہ آگ ہے لیکن یہ آگ نہیں ہے، یہ جنت ہے، یہ پھول ہے، آپ اس میں جائیں۔ وہ کہتا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں جاتا ہوں۔ یعنی حضور کی فرما برداروں میں ایسے بھی لوگ تھے جن کو نظر آ رہا ہے کہ بیٹے بھی قتل ہو رہے ہیں،
باپ بھی قتل ہو رہے ہیں, خاندان بھی قتل ہو رہا ہے, لیکن آواز آ رہی ہے گردنیں کٹوا لو جنت میں چلو, کل بالکل جا رہے ہیں, آپ نے کہہ دیا ہمیں. تو یہ متقی کا تیسرا درجہ ہے. لیکن اصل جو ہے وہ جو سلیم الفطرت ہے اس کو متقی کے معنی ہمارے یہاں ڈرنے کے کرتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے اردو کا دامن تنگ ہونے کی وجہ سے اس کے معنی ڈرنا نہیں ہے, اس کے معنی بچنے کے ہیں. صحیح. ہاں, اتقوا اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرو, اللہ تعالیٰ سے بچو, اپنے آپ کو پاک رکھو, پاکیزہ رکھو. اتقی مانے بچو, قرآن میں ہے نا اتقوا النار التی, بچو اس آگ سے جو اللہ تعالیٰ نے آگ اور سے پتھروں سے اور انسانوں سے جلا کے بنا. تو یہ ہے ہدایت کی جو پہلی بنیاد ہے, وہ اندر کا اگر پاکیزہ ہے تو قرآن آپ کے اندر اتر جائے گا. اگر اندر ہی خباثت ہے, دیکھیں متقی کے جو اپوزٹ ہے, یعنی متقی کا جو مخالف ہے وہ ہے, تضاد ہے, وہ ہے فاسق. فاسق بھی تین ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے لیکن تو نے کہا یہ آگ یعنی جانا ہے, یعنی مجھے پھول نظر آ رہے ہیں, تو نے کہا جانا ہے, میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ تو نے کیوں کہا. ایسے بھی فاسق حضور کے دور میں تھے. تو اس سے بھی تو یہ چیزیں تین درجے ہوتے ہیں. ایک تو بری نظر آ رہی ہے پھر نہیں, دوسرا بری بھی نظر نہیں آ رہی, اچھی بھی نظر نہیں آ رہی, لیکن میں نے جانا نہیں, لہذا آپ کی سن لی. تو یہ ہے ہدایت کا درجہ. متقین جو قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے وہ ہے جن کا ظاہری طور پر اندرونی طور پر کوئی خباثت اور کوئی غلاظت نہیں تھی, لہذا انہوں نے فوراً دین کو قبول کر لیا, ان کے لیے قرآن ہدایت ہوا. اور آگے پھر قرآن کی دوسری آیت وہ کیا ہے, وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ, اللہ تبارک و تعالی سے بچو جو بچنے کا حق ہے, جو شرم کرنے کا حق ہے. تو یہ ہدایت کی آگے طرف آتے ہیں. اچھا, یہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی طرف ہم آتے ہیں کہ ہمیں, میں نے کہا چوتھا نور مانگنے سے ملے گا. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, اللہ کے رسول آپ جس کو پسند کریں گے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, یہاں قرآن کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا جو خود ہدایت کو چاہے گا. جو ہدایت مانگے گا اس کو دے گا. ایسے تو نہیں پڑے ہوئے تم جا ہی نہیں رہے اور آپ کو ہدایت مل جائے, کوشش کرنی ہے, کوشش خود بھی کرنی ہے. تو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اس کوشش کا آغاز ہے. صحیح. اب کن لوگوں کی ہدایت؟ صراط الذین انعمت علیہم, انعام یافتہ وہ لوگ ہیں. قرآن نے انعام یافتہ کی 4 کیٹیگری بیان کی. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, نبی ہدایت یعنی انعام یافتہ ہیں, سب سے پہلا ٹاپ کا درجہ. ٹھیک ہے. والصدیقین, اور صدیق جو ہیں وہ جتنے بھی انبیاء کا بھرپور ساتھ دینے والے, آمنا و صدقنا, اور آنکھ بند کر کے ایمان لانے والے جو ان کے صحابہ ہیں کسی بھی نبی کے, وہ صدیقین کہلاتے ہیں. والشہداء, پھر ان کی باتوں پر یقین کر کے اپنے سر کٹانے والے, وہ تیسرے درجے پہ انعام یافتہ ہے. والصالحین, اور اس کے بعد ان کے واقعات کو پڑھ کر, ان کی مثالوں کو سن کر اور نیک کام کرنے والوں کو صلحاء کہا جاتا ہے. کیا کہنے ہیں, ماشاءاللہ پروفیسر صاحب نے بہت اچھی بات کہی. اور صوفی صاحب یہ فرمائیے کہ عبادت ہم اللہ کی کر رہے ہیں لیکن ذکر اللہ کے بندوں کا ہے اس کے اندر. ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات پوچھی. قرآن کریم نے اس کو بیان کیا, اہدنا الصراط المستقیم, چلا ہمیں سیدھے راستے پر. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کریں تو کس طرح عبادت کریں, کس رنگ میں کریں, کس انداز میں کریں, کس طریقہ کار سے کریں. تو فرمایا کیا وہ راستہ صراط القرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم عبادت کریں, صراط الملائکہ ہے, فرشتوں کا راستہ ہے, صراط الرحمن ہے, کون سا راستہ ہے؟ تو فرمایا وہ راستہ میرے نیک بندوں کا ہے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا کہ اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا, جن پر فضل کیا, جن پر رحمت کی, جن پر اپنی برکتوں کا نزول کیا, جن پر تو نے اپنی تجلیات عشق نازل کی. ٹھیک ہے. اور یہ وہ بندے ہیں کہ جنہیں اللہ نے فہم و فراست عطا فرمائی. تو وہ کون ہیں؟ قرآن نے کہا الذین اولئک الذین انعم اللہ من النبیین, سب سے پہلے نبی ہیں, پھر صدیقین, صدیق ہیں. تو نبی کا پرتو, نبی کا مظہر, نبی کی شان, نبی کا علم, نبی کی عطا کردہ ہدایت کا مظہر اول صدیق ہیں. پھر انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء, اور پھر کون ہیں؟ شہداء ہیں. شہداء کا اصل معنی یہ ہوتا ہے شہید جو حاضر ہو, جو موجود ہو. ہم جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے اس کو بھی شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گردن کٹا کر کے اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوتا ہے. تو حقیقتاً اولیاء اللہ بھی شہید ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں, وہ دل کی آنکھ سے رب کریم کا دید کرتے ہیں, اللہ کے عشق میں فنا ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک شہید کا بس دیکھیں مختصر, اچھا مختصر یہ کہ والشہداء والصالحین, اس کے بعد فرمایا صالحین. تو یہ تقلید ثابت ہے. اس سے کیا ہے؟ تقلید ہے. اسی کو ہم تقلید کہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, بس میں ادھر ہی جا رہا تھا, یہ میں ان سے حضرت سے پروفیسر صاحب سے پوچھوں گا. حضرت دیکھیں آج کے جو سوشل میڈیا کا جو وار چل رہا ہے نا, تو وہ ہمارے اماموں پر چل رہا ہے. جی, کہ ہمیں تقلید کی کیا ضرورت,
قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہدایت ہمارے پاس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ ہدایت ہے، تو پھر یہ تقلید کے چکر میں ہم کیوں پڑ گئے اور ہم جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ان کی طرح ہم کریں یا ان کے کہنے پر ہم عمل کریں، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ بات تو میرے خیال سے تو صحیح نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک زمانہ تھا کہ انسان کے پاس علم کی رسائی نہیں تھی، اس کے پاس چند باتیں آتی تھیں، وہ کنفیوز ہوتا تھا، اس کی سطح کم ہوتی تھی. آپ اگر تھوڑا سا تاریخ کے پیچھے جائیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر بہت سے امام موجود تھے اور سب کا اپنا ایک نقطۂ نظر اور مکتبہ فکر تھا، ٹھیک ہے نا. امام اوزاعی تھے، اسی طرح ان کے استاد امام یوسف تھے، امام محمد تھے، امام مالک تھے، امام شافعی تھے، اور یعنی کئی لوگ وہاں، امام جعفر صادق صحیح ہے، سارے مطلب موجود تھے اس زمانے میں، ائمہ موجود تھے، ائمہ موجود تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ ایک بات ہم نکالتے تھے تو اس پہ لوگوں میں ذہنی صلاحیتیں نہیں تھیں، وہ اس کو اس نہج پہ پہنچنے کے لیے، تو یہ کہتے تھے کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، میں آپ کا نقطہ نظر مانتا ہوں. اچھا ہوا یہ تھوڑی سی یہاں ہم سے ہو گیا کہ امام حضرت علامہ اقبال صاحب نے فرمایا کہ انسان کو مجتہد منتسب ہونا چاہیے. اب مجتہد منتسب اس کو کہتے ہیں کہ میں تمام ائمہ کی آراء اپنے سامنے رکھوں، فاتحہ خلف الامام میں امام شافعی کی پیروکاری کر لوں، خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے میں امام ابو حنیفہ کی پیروکاری کر لوں، فلاں میں فلاں کی کر لوں. مجھے یہ اختیار ہونا چاہیے تھا کہ مطلب مجھے اس بات علامہ نے یہ فرمایا اور مجھ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے. جیسے ہم گھر بناتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم پنکھا یونس کا لگائیں گے تو ایئر کنڈیشن بھی فین یونس کا لگائیں اور موٹر بھی یونس کی لگائیں اور واشنگ مشین بھی یونس کی لگائیں. تو ہمارا اختیار ہوتا ہے کہ یار پنکھا کون اچھا بنا رہا ہے اور ایئر کنڈیشن کون اچھا بنا رہا ہے اور واشنگ مشین کون اچھی بنا رہا ہے. تو یہ ہمیں اختیار وہاں حاصل ہے، لیکن ہمیں اس فی زمانہ دین میں حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس بارے میں امام ابو حنیفہ کی رائے بہت اچھی ہے، میں اس کو اڈاپٹ کرتا ہوں، اس بارے میں امام جعفر صادق یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے ہو تو ایک ہی کا ہو. نہیں، یہی ہمارے یہاں مسکنسیپشن ہے کہ ہم نے یہ بنا دیا کہ ہم ایک ہی کے مقلد ہوں گے، اب دوسری رائے ہمیں سمجھ آئے نہ آئے ہم نے اسی کی فالو کرنی ہے. عرب نے اس بات سے تھوڑا سا باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ جو مفتہ بھی قول ہے وہ ہم اس کو لیں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا. تو وہ بعض باتیں امام مالک کی مان لیتے ہیں، بعض باتیں امام احمد بن حنبل کی مانتے ہیں، بعض باتیں امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں. تو پھر جس میں جو اچھا ہے وہ ہپ کر لیا. اس میں دیکھیں پھر وہی طرف آئیے گا، قرآن نے کیا بات کہی ہے، وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. یہ متشابہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ بغیر فتنے اور بغیر تعویل کے ساتھ جائیں، فتنے کے ساتھ نہ جائیں. مثال کے طور پر آپ نے یہ دیکھا ہے، ہمارے ایک مروج ہے کہ سنیوں کے ہاں 3 طلاقیں دینے سے 3 ہو جاتی ہے. جب بندہ 3 طلاقیں دیتا ہے وہ اہل حدیث ہو جاتا ہے، وہ ادھر چلے جاتے ہیں. پھر اچھا اسی طرح خون نکلنے سے امام شافعی کے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کے ہاں ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے ہاں نہیں ٹوٹتا. صحیح ہے، غلط کہہ گیا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے خون نکلنے سے، امام شافعی کے نہیں ٹوٹتا. اب میرا خون نکل جائے، مجھے نماز میں جلدی میں فوراً شافعی ہو جاؤں، یہ غلط ہے. جو مسلک آپ نے رائے کے ساتھ تعین کیا آپ اس پر مستحکم ہو، اسی وقت نہ ہو جب آپ کا خون نکل گیا آپ ہو جائیں پھر آپ فوراً شافعی بن جائیں کہ میرا تو وضو ٹوٹا تھا میں شافعی بن. یہ نہیں ہے. مجتہد منتسب ہونا چاہیے. کتابیں آپ کی دسترس میں آ گئیں، بٹنوں پر آ گئیں، آپ کے اسکرین پر آ گئیں. تو یہ ہمارے اس وقت کے جید علماء کو کیونکہ اس طرف کھولنا چاہیے. تو بہرحال ہماری اس طرف یہ ہدایت کے راستے. قرآن نے کیا کہا، وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جس کے دلوں کے اندر زنگ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ پھر وہ متشابہ سے فتنے کو تلاش کرتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر صاحب اور جناب صفی عبداللطیف ہزاروی صاحب، جزاک اللہ آپ دونوں احباب کا، جزاک اللہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی ہم نے کوشش کی کہ سورہ فاتحہ کے جو موضوعات ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں، بات کریں. تو یہ بات آخر میں جو پروفیسر صاحب نے کی ہے، بات یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو چیز ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہو، ہمارے فائدے کے لیے ہو، ہم اس امام کے پیچھے ہو جائے، اور جو چیز ہمارے مفادات نقصانات پہنچا رہی ہے، جس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اس کو ہم چھوڑ دیں اور جو اچھی بات ہے اس کو اپنا لیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور آج کل ہمارے معاشرے کے سوسائٹی کے اندر یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں نعت کے چند اشعار جو ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، اس کی دولت ہے۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش
کف پا تیرا. اس کے ساتھ ہی ناظرین اس پروگرام سے اجازت دیجیے. فی امان.